جن پائے مت واہ کو واہ 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 سبحان ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عابد بھائی حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی اس مجلس سے شب جمعہ میں تشریف لا کر ہم سب کی بے پناہ ہمت افزائی فرمائی، سبحان اللہ جزاک اللہ. اور خانوادہ حسنین نقوی صاحب کو یقیناً ان کے ہمت افزائی فرمائی، ان کی تعزیت فرمائی. بے شک بے بے شک شک بے شک. اور ایک ذہن میں آ رہا ہے ماشاء اللہ ارشاد حکیم لقمان کا قول شاید ارشاد اس ڈاکٹر قابل ہو. جزاک حکیم اللہ. لقمان ہے فرماتے اپنے بیٹے سے، جی اے میرے بیٹے، جو نفس کا غلام بن جائے ہاں وہ عزت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، وعلیکم السلام عمر بڑھنے کے ساتھ اگر آپ کے غصے میں ہم، کمی آ رہی ہے تو تو یہ علامت ہے کہ آپ کی عقل بڑھ رہی ہے. سبحان واہ اللہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ. بہت اچھی اسی کے ساتھ میں ہمارے بہت ہی دانشور شخصیت جناب بھٹی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آج کی اس مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا فرمائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ہمارے محترم جو ہیں وہ صرف جہاں زیب نہیں ہے بلکہ جہاں دید بھی ہیں ماشاء اللہ. کیا بات بالکل بے شک. اللہ سلامت رکھے اللہ الہی سلامت آمین. رکھے. ڈاکٹر صاحب نے آج نیا جو ہے نا وہ لفظ استعمال کیا دانشور. واہ واہ واہ. میں تو ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گیا کہ بات تو ان کی میرے سے ہوئی تھی نظامت کے لیے، تو یہ دانشور کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ اچھا 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 اچھا. آپ کی شخصیت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو عزت دے اللہ آپ کو طول ابھی عمر آپ کے لیے بہت سارے القابات جو ہیں وہ جمع ہیں، جمع آہستہ آہستہ ریلیز ہوں رفتہ گے، رفتہ آئیں گے آہستہ آہستہ آئیں گے. انشاءاللہ. کیا بات. جی 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 آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. ہائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ڈاکٹر صاحب اللہ. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ نے قطع نہیں آج سنایا، آپ نے یقیناً دو میں نے اقوال. حکیم لقمان کا قول پیش کر دیا اس کی جگہ. اللہ اچھا جی ڈاکٹر اکبر. صاحب آپ کے جو ہمارے آپ کے اپنے حکمت بھرے جو قطعات ہوتے ہیں وہ بھی کسی لقمان سے کم نہیں ڈاکٹر صاحب. نہیں، محبت بالکل ہو تو آپ کی بالکل بے بالکل. شک بے شک. محبت میں ہے، بالکل اس کے تائید علاوہ کرتا کچھ ہوں نہیں کہہ اپنا سکتا. جہاں زیب میں آپ کی بالکل تائید کرتا ہوں. بہت شکریہ یہ عباس بھائی. محبت ہے آپ کی، ہمت افزائی. آپ کا اگر اصرار ہے تو جی ڈاکٹر صاحب شدید ارشاد 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 ارشاد. سلام کے دو اشعار مطلع اور حسن مطلع پیش کر رہا ہوں. جزاک خدا اللہ. کے نور کا جلوہ ہاں ہر ایک جہان میں ہے. بے شک. خدا کے نور کا جلوہ ہر ایک جہان میں ہر ایک جہان میں ہے. ہے. خدا کی شان مگر پنجتن کی شان میں ہے. سبحان واہ، اللہ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ. اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا جزاک بات. اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سلام پڑھنے چلا ہوں میں آج پیاسوں کا. سلام پڑھنے چلا ہوں میں آج پیاسوں کا. پیاسوں کا بلاغتوں کا سمندر میری زبان میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیاس و پیاسوں کا سمندر آپ نے اور ڈاکٹر صاحب. سمندر کیا ہمت افزائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت، ہمت افزائی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ. بہت خوب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بہت زبردست. آپ کو طول عمر دے. الہی بسم آمین اللہ الرحمن الہی آمین الرحیم. الہی آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے قبلہ کی اجازت سے بسم اللہ عرض کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ شرف تلاوت کلام پاک حاصل کریں. جناب ڈاکٹر ظہیر صاحب. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. میں آج سورہ تکویر کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. یہ مکی سورہ ہے. اس میں دو موضوع ہیں. پہلے شروع کی جو 13 آیت ہیں اس میں تو آخرت کا ہے،
اور دوسرے حصے میں رسالت کا ہے۔ تو میں پہلی شروع کی 13 آیت کے تلاوت کا شرف حاصل کروں گا ترجمے کے ساتھ۔ پہلی 6 آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ماشاء اللہ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ زمین سے اکھڑ جائیں گے، لوگ اپنی عزیز ترین چیزوں کا ان کو ہوش نہ رہے گا، جنگلوں کے جی جانور جو ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دوڑتے ہیں ایسے بدہوش ہوں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ جی اور یہ کہا گیا کہ پہاڑ اکھاڑ دیے جائیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی، اور پھر دوسرے حصے میں پھر روحوں کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر نامہ اعمال کھولا جائے گا، اور پھر سب کی جرائم کی بات پرش ہوگی، اور پھر قیامت کے دن ان لوگوں کو جنت اور دوزخ دونوں دکھا دی جائیں گی۔ پھر جو بدعمال ہوں گے وہ پچھتا رہے ہوں گے، اور جو اچھے اعمال والے ہوں گے وہ خوش ہوں گے اپنے اپنے ٹھکانے دیکھ کر۔ تو یہ آیتیں ہیں، ان کا میں انشاءاللہ ترجمہ بھی کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کوورت واذا النجوم نقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ ترجمہ ہے جو تقوی کا مطلب لپیٹنے والا۔ تو علامہ صاحب کو پتہ، مطلب یقیناً مجھے بتائیں گے، تکویر الامامہ کا مطلب ہے جب امامہ پھیلا ہوتا ہے اس کو باندھنے کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی سورج دنیا کو روشنی دے رہا ہوگا، اور پھر اس کی روشنی بند کر دی جائے گی، اور پھر بالکل بے نور کر دیا جائے گا، اور پھر جو تارے ایک سمت میں چلتے ہیں اپنے ڈسٹنس پہ ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، وہ بکھر جائیں گے۔ جب سورج کی روشنی نہیں رہے گی تو وہ بھی مندم ہو جائیں گے، ان کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر پہاڑ جائیں گے، مینس زمین کی کشش ختم کر دی جائے گی، اور جب کشش ختم کر دی جائے گی تو پہاڑ بالکل بادلوں کی طرح دیے جائیں گے۔ جب معاملہ اونٹیوں تک کو حال پر چھوڑ دیا جائے گا، ایسی افراتفری ہوگی کہ جو بھی اچھی چیز جو اس دنیا میں انسان چاہتا ہے اس کا بھی ہوش نہیں ہوگا، اور جب جنگلی جانور سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، مینس جو ایک دوسرے کو کھانتے ہیں ان کو اپنا ہوش ہوگا کہ دوسروں کا خیال ہی نہیں کریں گے، اتنی وحشت ہوگی۔ اللہ اللہ۔ اور جب سمندر کو تندور کی طرح بھڑکا دیا جائے گا، یعنی سمندر میں آکسیجن اور ہائیڈروجن کمبینیشن ہوتی ہے، ایک آگ کو بھڑکاتی ہے اور ایک آگ کو سٹارٹ کرتی ہے، تو جب آکسیجن اور ہائیڈروجن کو سیپریٹ کر دیا جائے گا تو آگ میں، سمندر میں آگ لگ جائے گی۔ اللہ۔ اور پھر یہ تو وہ ہے جو قیامت کے دن کا ہے، پھر جب قیامت نفس ہو جائے گی تو پھر اب اٹھائے جائیں گے، اور جب جسموں کو دوبارہ، جب روحوں کو دوبارہ جسموں سے ملا دیا جائے گا، اور زمین میں دفن کی جانے لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس قصور میں اس کو قتل کیا گیا ہے۔ پروردگار ہر اس مظلوم سے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس سے پوچھے گا، ظالم سے نہیں پوچھے گا، ظالم کا تو پتہ جو ہے لیکن اس سے پوچھے گا۔ اور پھر جب پروردگار سب کی اعمال کی کتابیں کھول دے گا اور آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اب تک نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ سب عیاں ہو جائے گا۔ ابھی تک تو ہمیں خلا نظر آتی ہے، یا بادل، گرد و غبار، چاند، سورج، سارے نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت
उस वक्त खुदा की खुदाई अपनी असल हकीकत के साथ सबके सामने बेपर्दा होगी। और जब जहन्नम को धक्का दिया जाएगा, भड़काया जाएगा, और जब जन्नत ले आई जाएगी, मीन्स उसका मतलब है कि जब नामा अमाल खुला होगा तो सब देख रहे होंगे जहन्नम की आग को और जन्नत की सारी नेमतों को, और जो बद होंगे वो परेशान होंगे और जो अच्छे होंगे वो खुश होंगे। तो हर शख्स को मालूम हो जाएगा कि उसने क्या लाकर पेश किया है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब सलामत रहिए। मैं अब हदीस किसा की तिलावत के लिए इल्तबास करूंगा जनाब डॉक्टर हसन अख्तर साहब से कि तशरीफ लाएं। बवाज़ बलद मारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला मोहम्मद मुहम्मद व व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुविया अन फातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अन्नहा क़ालत दख़ला अलैया बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि وفي بعض الأيام فقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعف فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فوأتيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها أتيته بالكساء فغديته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاءم كأنه كما اللهم صل على محمد وآل محمد. وقالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد فقال سلام عليك يا أمه عليك السلام يا قرة عيني وتمرت فؤادي. فقال لي يا أمه أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا رسول الله. تأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل. فقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وتمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء. فله نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت هذا الكساء. اللهم محمد وآل محمد
قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن العلي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. قال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. قلت نعم ها هو مع لديك نعمة تحت هذا الكساء. فأقبل عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت أقبلت نحو الكساء. قلت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملن جميعا تحت الكساء قال الله يعلم يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور لا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم قال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة وهم فتمة اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل قبل نحو الكساء. قال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يخلقك. السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري فلكا يسري إلا لأجلكم بمحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. قال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شيعتنا محدين إلا نزلت عليهم الرحمة فحففت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. قال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك أشعيتنا فعزوا وصعدوا ورب الكعبة. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعجل فرجهم. يا رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جميع ربنا وفيهم محمود إلا فرج الله همه آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقد حاجته. قال علي إذا والله فزنا صعدنا فكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہم بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سبھی سے اس عزا کو قبول فرمائے اور اس عزا کا ثواب مرحومہ کی روح کو اصال فرمائے اور پروردگار تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارے برادر عزیز جناب حسنین نقوی صاحب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے برحمت کا یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد. خوبصورت آپ نے تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عطا فرمائے. میں سامعین ہمارے آج کے اس مجلس کے بانی ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے بڑے ہی مخلص، بڑے ہی خوبصورت شخصیت کے مالک ہمارے پرماننٹ ممبر جناب سید حسنین نقوی صاحب ہیں. ان کے مرحومین، ان کے اہل خانہ کے مرحومین، آپ تمام جملہ شرکا کے مرحومین، اور چند نام ہیں میرے پاس. حسین نقوی صاحب کے اہل خانہ میں سے مرحومہ نجمہ زیدی بنت سید نذیر حیدر اور زوجہ اظہر زیدی، نذیر حیدر، نذیر زہرہ نقوی، سید ثقلین نقوی، مہر جہاں نقوی، نذیر زہرہ نقوی، انیس زہرہ نقوی، صغیر زہرہ نقوی، ناز زہرہ نقوی اور کنیز زہرہ نقوی، اور ان سب کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله صمد. اللهم صل على محمد. اللہ بخیر فرمائے. میں اس سے پہلے کہ ہمارے آج کے سلام پڑھنے کے لیے ہمارے آج کی بانی ہیں جناب حسنین نقوی صاحب، ان کو دعوت دوں کہ تشریف لائیں، سلام پڑھیں. قبلہ آپ سے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، انشاءاللہ جب آپ تشریف لائیں گے، ممبر افروز ہوں گے تو اس کا جواب دیجیے گا کہ نماز میں ہم جو ہمارے مختلف ارکان ہیں، قیام و سجود اور رکوع، ان کے درمیان میں جو توقف کرنا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے، یعنی قیام اور رکوع کے درمیان اور رکوع اور سجدے میں جانے کے درمیان،
یہ کتنا ضروری ہے، اور کیا ان میں سے کسی کو ترک کرنے سے نماز جو ہے وہ باطل بھی ہو سکتی ہے؟ اس پہ آپ روشنی فرمائیے گا انشاءاللہ جب آپ تشریف لائیں گے۔ التماس کرتا ہوں جناب حسنین نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ نعرہ وعلیکم صلوات السلام ورحمۃ اللہم صلی علی محمد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب قبلہ کی اجازت سے بسم اللہ حسین میں بسم اللہ۔ پڑھو۔ زہرا جفائے بالی شرد اوئے۔ دیکھتی ہاں زہرا جفائے بانی شرد دیکھتی رہی، کٹتا رہا حسین کا سر دیکھتی ہائے ہائے رہی۔ ہائے ہائے ہائے۔ بھیا چھینی جو سر سے ردا، کیا کروں گی میں، ٹوٹیں گے جب یہ اہل جفا، کیا کروں گی میں، ٹوٹے گی جب بلا پہ بلا، کیا کروں گی میں، میرا تو کوئی بھی نہ رہا، کیا کروں گی میں، اماں چلی گئی میرے بابا چلے گئے، اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، زہرا جفائے بانی شر دیکھتی رہی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ سلام ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اللہ۔ حسین بھائی ہم ایک اور کا منتظر ہیں، ایک اور پڑھیں گے آپ؟ نہیں بس آج اتنا ہی، چلیے، میں کہا آج تو ہماری بات نہیں ہے حسین بھائی، جزاک اللہ۔ پھر میں التماس کروں گا نیکسٹ اگلی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے جناب قبلہ عابد علی صاحب سے کہ تشریف لائیں جناب آپ۔ آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد۔ وعجل فرجہم۔ عابد بھائی مولانا صاحب کی اجازت سے جی عابد بھائی بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم صرف ایک ربائی ایصال ثواب کے لیے آج کی مجلس کے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ عابد بھائی بسم اللہ۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ حیدر پا مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے، اللہ۔ حیدر پا مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے، بے شک بے شک۔ سبتین و فاطمہ طہارت کو واہ واہ۔ ناز سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبتین و فاطمہ کیا بات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ طہارت کو ناز ہے، عباس کو اگر امامت نہیں ملی، نہیں ملی، عباس کو اگر امامت نہیں ملی، لیکن
جن پائے مت کو ناز ہے، واہ کو واہ واہ، واہ واہ واہ، سبحان ماشاء اللہ عابد بھائی، جزاک اللہ جزاک اللہ محمد صلوات ماشاء اللہ اللهم صل على محمد محمد وعلى ابھی محمد وعجل جزاک اللہ عابد بھائی، سبحان اللہ۔ ما ماشاء شاء اللہ اللہ ماشاء واہ اللہ ماشاء اللہ۔ عابد بھائی ماشاء اللہ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ میں آمین۔ انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا قبلہ مولانا سید ریحان حیدر زری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہ اللهم صل اللهم على صل على محمد محمد وآل محمد وعجل رحم الله من قرأ سورة الفاتحة۔ اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم في ابنة رسول الله لی اسوة حسنہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا عالم کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ محترم جناب حسنین نقوی صاحب کی جانب سے جتنے اسماء گرامی فاتحہ کے لیے آئے ہیں، پروردگار آج کی مجلس کا ثواب ان تمام مرحومین کی روح کو اصحال الہی کرے، اور بالخصوص مرحومہ نجمہ زیدی بنت سید نذیر حیدر کی اللہ مغفرت فرمائے، الہی ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرمائے، الہی اور خداوند عالم ہم سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین الہی۔ اعزائے گرامی، چونکہ ایک مرحومہ سے متعلق مجلس ہے، لہذا میں نے اسی کی مناسبت سے بہت چھوٹا سا ایک فقرہ حدیث شریف کا جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جانب سے صادر ہوا ہے اپنی جد ماجدہ کے لیے، وہ اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ۔ محترم جناب جہاں زیب بھائی کا سوال جو ہے وہ تفصیلی سوال ہے، اس میں ایک سوال میں کئی جواب ہیں، لہذا میں آپ کی خدمت میں کروں جو چیز ارکان نماز میں سے ہے، اگر وہ بھولے سے یا جان بوجھ کر اگر ترک ہو جائے گی تو نماز باطل ہوگی۔ جو چیزیں ارکان نماز میں سے نہیں ہے، بھولے سے اگر ترک ہو جائے گی تو وہ نماز باطل نہیں ہوگی۔ اس کی الگ الگ شقیں ہیں جو انشاءاللہ مسئلہ شریعہ جس دن ہوگا اس دن میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو لہٰذا بس آج اتنا ہی کہ ارکان نماز اگر بھولے سے بھی چھوٹ جائیں گے تو اس میں ہماری نماز باطل ہو جائے گی۔ دیکھیے عزیزان گرامی، آج کی مجلس سے متعلق ہمیشہ سے یہ سنت الہی رہی ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور اس نے انبیاء کو جو بھیجا ہے تو معجزات دے کے بھیجا۔ جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور زیادہ تھا تو اللہ نے انہیں عصا اور ید بیضا دے کر کے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب اور حکمت زیادہ تھی، اس کا دور زیادہ تھا تو اللہ نے ان کو معجزات دے کر بھیجا، جس کے سامنے طب یونان بھی عاجز آ جاتے تھے۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں مردوں کو زندہ کرنے کی قوت دی تھی، اللہ نے ان کے ہاتھ میں مبروز کو برس کی بیماری سے نجات دینے کی قوت دی تھی۔ اسی طرح سے اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا۔ یہاں پر بھی جب مسئلہ آخر نبی کا آیا تو اللہ نے اپنے خطیب کو اپنے حبیب کو جب اس سرزمین پر بھیجا تو اس زمانے میں فصاحت، بلاغت، شجاعت اور شہامت کی دھاک بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ یعنی اس زمانے میں فصاحت بہت تھی، کلام میں بلاغت بہت زیادہ تھی، اس زمانے میں شجاعت بہت تھی۔ ایسے ایسے شجاع اس زمانے میں پائے جاتے تھے کہ سر پہ زرہ پہننے کے بجائے وہ کیا کرتے تھے، بڑے بڑے پتھر کے ٹکڑے رکھ لیتے تھے تاکہ سر پہ ان کی کوئی ضرب نہ مارے، جیسے کہ روایات میں ملتا ہے۔ تو اب ایسے دور میں پیغمبر کو بھی اللہ کو معجزے دینے تھے، تو اللہ نے پیغمبر کو ایسے دور میں 2 معجزے دیے۔ فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں معجزہ قرآن مجید دیا،
اور شجاعت کے مقابلے میں معزہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جیسی واہ واہ شخصیت واہ عطا واہ، فرمائے۔ ماشاء اللہ واہ بہترین۔ یہ اللهم دو صل معزے على اللہ محمد نے وعلى محمد۔ بہترین معزے اللہ نے عطا فرمائے۔ اب واہ، اللہ کی کتاب قرآن اور میری اطرت اہل بیت، یہ ان کی مرکز و محور ہدایت تھا، اسی کو انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے سامنے پہنچایا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے زانی گرامی کہ جب رسول اللہ کو اتنی عظیم شخصیت اور اتنی عظیم شخصیت بنا کر کے اللہ نے بھیجا تھا، تو وہ معجزات جو اور انبیاء کے تھے تو انبیاء کے جانے کے بعد ان کے معجزات ختم ہو گئے تھے، لیکن پیغمبر کا واحد معجزہ ایسا تھا کہ جو پیغمبر کے ظاہری طور پہ جانے کے بعد بھی زندہ و جاوید رہا، بلکہ آج سبحان تک اللہ، زندہ و جاوید ہے۔ بے آج سبحان تک اللہ، کوئی قرآن کا جواب نہ لا سکا اور آج تک نہیں، شجاعت امیر المؤمنین کا واہ جواب واہ کوئی نہ واہ، لا سکا۔ ماشاء اللہ، سبحان ماشاء اللہ، اللہ، ماشاء سبحان اللہ، اللہ، نعرہ واہ واہ واہ، حیدری، یا علی حق علی، حق علی، حق تو علی۔ لہذا سید الانبیاء کی زندگی پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل تھی۔ اب جب ظاہر سی بات ہے سرتاج انبیاء عالمین کے لیے رحمت ہے اور مرکز ہدایت بھی ہے، جہاں وہ نمونہ عمل مردوں کے لیے ہے وہاں عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن عورتوں کے کچھ احکام ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ مردوں سے منفرد ہیں۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسی خاتون ہو جو ہر اعتبار سے کامل اور اکمل ہو، وہ علم و دانش کا پیکر ہو۔ آپ نے ابھی سنا دانش مند کہہ کر کے جو ہے وہ غزن فر صاحب نے جو ہے خطاب کیا تھا، یہ علم و دانش یعنی جو علم سے بھرا ہوا ہو، انسانی صفات کے لحاظ سے عظیم المرتبت ہو، قرآنی تعلیمات کا مظہر ہو۔ حضرت حوا اس دھرتی کی خاتون اول ہے، یہ سب نے مانا ہے کہ وہ خاتون اول ہے۔ آپ حضرت آدم کی زوجہ ہیں، یہ سب نے مانا ہے، تاریخ نے اس بات کو لکھا ہے۔ آپ تمام انسانوں کی ماں ہیں، یہ سب نے مانا ہے، سب نے تاریخ میں اس بات کو لکھا ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کرنا یعنی کفر کرنا، لیکن وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، واہ واہ، حضرت حوا سب کچھ ہے، بے شک۔ ساری صفات ہے، لیکن وہ بیٹی نہیں ہے۔ اب ان کے سبحان اللہ، نمونے عمل کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے باپ کی بیٹی ہوں، تو لہٰذا وہ باپ کی بیٹی تو ہے نہیں، حضرت حوا کسی کی بیٹی تو ہے نہیں، تو نمونے عمل میں وہ پوری اتر نہیں سکتی تھی۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی وضاحت قرآن نے کی ہے، لیکن وہ نمونے عمل نہیں بن سکتی تھی، اس لیے کہ قرآن نے ان کی سرزنش کی ہے۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی مادر گرامی تھیں، وہ ایک مقدس خاتون تھیں، وہ بطول تھیں، اپنی دور کی خواتین کی سید و سردار تھیں، ان کا کھانا جنت سے آتا تھا، وہ بیٹی تھیں، ماں تھیں، لیکن کسی مرد کی وہ زوجہ نہیں تھیں۔ واہ 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 واہ، لہٰذا اس کیا بتا رہے زوجیت کے کردار کو ازدواجی زندگی کا پہلو ان کے یہاں خالی تھا۔ تو اب کوئی خاتون ایسی ہونی چاہیے تھی زانی گرامی کہ جو بیٹی بھی ہو، زوجہ بھی ہو اور ماں بھی ہو، واہ واہ واہ، تاکہ وہ واہ، نمونے عمل بن سکے۔ وہ جب پیغمبر نمونے عمل ہے تو یہ جز ہیں پیغمبر کی، تو انہیں بھی نمونے عمل ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ اللہ، نے پیغمبر کے لیے کہا کہ ہم نے انہیں آئیڈیل بنا کے بھیجا، نمونے عمل بنا کے بھیجا، تو اب پیغمبر جب نمونے عمل ہے اور یہ جز ہے فاطمہ زہرا پیغمبر کی، تو انہیں بھی نمونے عمل ہونا چاہیے۔ جب نمونے عمل ہونا چاہیے تو ان کی بھی قرآن کی آیت کی طرح کوئی حدیث اس طرح سے ہونی چاہیے جو اس پہ دلالت کرتی ہو۔ تو امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی بیٹی میں ولی وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی بیٹی میں ہم نے اپنا آئیڈیل تلاش کیا ہے، وہ ماشاء ہمارے اللہ، لیے ماشاء نمونے اللہ، عمل ہے۔ ماشاء اللہ، واہ تو واہ واہ ایک واہ، معصومہ، توجہ چاہ رہا ہوں زانی گرامی، آپ غور کیجئے، حضرت حوا عام انسانوں کی بھی ماں تھی اور آئیڈیل تھی، حضرت مریم عام انسانوں کے لیے بھی تھی اور آئیڈیل تھی، لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عام انسانوں کے ساتھ ساتھ معصومین کے لیے بھی نمونہ عمل تھی۔ سبحان اللہ، بہت سبحان بڑا مرحلہ ہے اللہ، زانی گرامی، ملاحظہ فرمائیے۔ بے شک۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو وہ طاہرہ وہ مطہرہ دختر عطا فرمائی ہے ماشاء تاکہ اللہ، امت کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہو جائے اور خود معصومین کے لیے بھی نمونہ عمل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کائنات کے بڑی لیے بات۔ تو تھی حضرت زہرا نمونہ عمل، بے شک۔ خود حضرت فاطمہ زہرا 11 معصومین کے لیے بھی نمونہ عمل تھی، سبحان وہ بیٹی بھی تھی، وہ زوجہ بھی تھی اور وہ ماں بھی تھی۔ آپ کے اندر زندگی کے تمام پہلو تھے، تمام پہلو۔ تو لہٰذا سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا کے والد گرامی اگر آپ دیکھیں گے تو سید الانبیاء تھے۔ جناب مریم کے والد سید الانبیاء نہیں تھے، جناب حوا کے والد ہی نہیں تھے،
تو سید الانبیاء کیا ہوں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی والدہ گرامی ملکۃ العرب ام المؤمنین، یعنی ان کی والدہ جناب فاطمہ زہرا کی والدہ ماجدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ خود ایک نمونہ عمل ہے۔ بطول معظم انسانی، دیکھیے یہ ایک لفظ آپ کی خدمت میں دوں تاکہ ایک مجلس کا لطف آ جائے۔ بطول معظم انسانی شکل و شمائل میں بطول جو تھی وہ بطول معظمہ انسانی شکل و شمائل میں جنت کی حور تھیں، بے شک، بلکہ جنت کی حور سے بھی افضل تھی۔ تو کائنات میں کسی کی دختر کو یہ حق حاصل نہیں ہوا، یہ نصیب حاصل نہیں ہوا ہے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو حاصل تھا۔ کائنات میں 1,23,999 انبیاء اور تمام کائنات کی مخلوقات، کسی نے بھی آج تک اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہا ام ابیہا کہ یہ اپنے باپ کی اصل ہے یا اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ شرف صرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ جس کو رسول خدا نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ گویا تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ کمال کا جملہ ہے زانی گرامی، یہ ملکوتی حدیث حقیقت میں اس جاہ و جلال کے کمال کی ترجمانی کرتی ہے جو رب العالمین کی طرف سے بذریعہ سید الانبیاء شہزادی کونین کو عطا کیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خاتم الانبیاء کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو جو بھی کہتے ہیں وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں، جو وحی آتی ہے زانی گرامی وہی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد آج ام ابیہا کہہ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ چاہ رہا ہے اے پیغمبر تم اپنی بیٹی کو کہو فاطمہ تو ام ابیہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا بڑا مرحلہ ہے زانی ماشاء گرامی، آپ ماشاء دیکھیں۔ ماشاء اور ایک مرحلہ میں آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں، تمام شخصیتیں اپنی جگہ پر، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ اس طرح کی ایک خاتون تھی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ دختر عطا فرمائی تھی کہ جو امت کی خواتین کے لیے نمونہ عمل تھی۔ وہ بیٹی بھی تھی، وہ زوجہ بھی تھی اور وہ ماں بھی تھی، اس لیے ان کی مقدس ذات ہر اعتبار سے ہر پہلو سے نمونہ عمل ہے۔ کیوں؟ ایک بیٹی آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنے والدین کے لیے سرمایہ افتخار بن سکتی ہے۔ بے شک۔ اگر بیٹی یہ چاہے کہ میں کس طریقے سے باپ کی خدمت کروں تو جناب فاطمہ کی سیرت کو پڑھے۔ ایک زوجہ اپنی ازدواجی زندگی میں شہزادی کی ازدواجی زندگی کو پڑھ کر کے اپنے شوہر کے لیے ایک نمونہ عمل ہو سکتی ہے کہ کس طریقے سے شوہر کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ ایک ماں جناب فاطمہ کی سیرت کو اختیار کر کے اپنی اولاد کی تربیت کر سکتی ہے کہ کس طریقے سے محبت اور عطوفت دینی ہے۔ یعنی چاہے ماں ہو یا بیٹی ہو یا زوجہ ہو، تینوں مرحلوں میں انسان اگر یہ چاہتا ہے، کوئی خاتون یہ چاہتی ہے تو فاطمہ زہرا کی سیرت کو پڑھ لے اور سیرت کو پڑھنے کے بعد وہ نمونہ عمل بن سکتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے باپ کے لیے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اب میں کتاب صحیح ترمذی سے ایک روایت پیش کر دوں۔ کتاب صحیح ترمذی میں ایک روایت آئی ہے، وہ ارشاد فرماتے کلما جاءت فاطمہ قام لها رسول اللہ ورحبها واجلسها فی مجلسہ، جب بھی بطول معظمہ تشریف لاتی تھی تو سید الانبیاء ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ انہیں مرحبا کہتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ روایت نے صرف یہ جملہ کہا ہے کہ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، یہ نہیں کہا کہ رسول بیٹھ جاتے تھے۔ نہیں، اب یہ اللہ کا رسول جانے کہ فاطمہ کی عظمت میں کب تک کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، کیسے کھڑا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں زانی گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اور ویسے تو رسول اسلام کا ہر عمل امت کے لیے، ہر فرد کے لیے سنت ہے، لیکن رسول مقدس کا اپنی دختر کے لیے اٹھنا امت کے لیے سنت نہیں ہے۔ اگر سنت ہوتا تو ہر عاشق رسول کو اپنی ہر دختر کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔
یہاں سوال پیدا ہوتا کہ سرتاج انبیاء سیدہ طاہرہ صدیقہ کے لیے کیوں اٹھتے تھے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا، آپ جب معراج پر تشریف لے گئے وہاں آپ کو جنت کا سیب کھلایا گیا، جب آپ معراج سے واپس زمین پر تشریف لائے تو وہی بہشتی غذا خاتون جنت کی ولادت و سعادت کا سبب بنی، اسی لحاظ سے سیدہ طاہرہ کی طرف سے رسول اللہ کے لیے تحفہ تھی۔ اب میں آخری جملہ مجلس کا پڑھنے جا رہا ہوں، سیدہ فاطمہ اللہ کی جانب سے رسول اللہ کے لیے تحفہ تھی، تو وہ تحفہ کتنا بڑا ہوگا یہ مت دیکھو وہ تحفہ کتنا بڑا، یہ دیکھو تحفہ دینے والا کون ہے۔ تحفہ دینے والا کون ہے؟ اس لیے کہ جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کا تحفہ اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ اللہ نے فاطمہ کو تحفے کے طور پہ پیش کیا ہے تو اللہ کی جو عظمتیں ہیں وہ بیان کریں گی کہ حضرت زہرا کتنی عظیم ہے پیغمبر کے نزدیک اور پیغمبر کے یہاں۔ اور اسی چیز کو علامہ اقبال نے کہا ہے، دیکھیے ایک شعر میں علامہ اقبال نے فضیلتوں کو سمیٹا، آنچ گفتم از جہان دیگر است، وہ جو میں نے کہا ہے، جو کچھ میں نے کہا اس گفتگو کا تعلق ایک دوسرے جہان سے ہے۔ این کتاب آسمان از آسمان دیگر است، ارے یہ عظیم کتاب ایک دوسرے آسمان کی کتاب ہے، یعنی یہ فاطمہ زہرا یہاں کی نہیں ہے، اس آسمان کی بلندیوں سے آئی ہے جہاں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کے لیے شعرا نے بھی بیان فرمایا، اس کے لیے حدیثوں میں بھی آیا، ان کے لیے قرآن کی آیتیں بھی آئیں، ان کے لیے پیغمبر نے احترام بتایا۔ تو کیا امت مسلمہ کو معلوم نہیں تھا کہ جناب فاطمہ کی عظمت کتنی ہے؟ کیا فاطمہ کے گھر پر جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے گا؟ ان کی عظمت تھی۔ کیا فاطمہ زہرا کا پہلو توڑا جائے؟ کیا فاطمہ کے جنین کو محسن کو شہید کر دیا جائے؟ کیا فاطمہ نے جناب فاطمہ نے دربار خلافت میں نہیں کہا جان لو میں محمد کی بیٹی ہوں، جان لو میں فاطمہ ہوں، میرا بابا محمد ہے؟ کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے یہ اکلوتی بیٹی ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ فاطمہ دختر رسول ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ امت اللہ ہے، اللہ کی کنیز ہے، یہ صدیقہ ہے؟ آپ نے کہیں دیکھا 18 سال کی عمر میں سر کے بال سفید ہو گئے ہو؟ آپ نے کہیں دیکھا کسی خاتون کی کمر جھک گئی ہو؟ آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی عصا کا سہارا لے کے چلتی ہو؟ اس بات کو جناب زینب کی طرف منسوب کیا ہے، میری ماں جب دربار میں گئی تھی تو سر کے بال کالے تھے اور جب دربار سے آئی ہے تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ کتنی عظیم خاتون کے اوپر کتنی بڑی مصیبتیں ان ظالموں نے ڈالی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا اتنی جوانی میں کسی کی کمر جھک گئی ہو، میں نے نہیں دیکھا اتنی جوانی میں کوئی عصا کا سہارا لے کے چلتی ہو۔ ایک ہی جملہ کہتی تھی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مصرنا لیالیا، بابا میرے اوپر وہ مصائب ڈھائے گئے، اگر یہ دنوں پہ پڑ جاتے تو رات میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کون سی مصیبتیں ایسی تھی؟ عزاداروں میں کس کس مصیبت کا تذکرہ کروں؟ تاریخ نے لکھا، ملعون کہتا ہے جب اس نے ذلیل شام کو خط لکھا تو اس نے ایک جملہ لکھا کہ اب تم بے فکر ہو کے رہنا، جتنے ہمارے دوست بدر و احد و خیبر و خندق میں مارے گئے تھے ہم نے سب کا بدلہ علی کی زوجہ فاطمہ سے لے لیا ہے، ان کی پسلیوں کو چور چور کر دیا ہے۔ اس لیے میری شہزادی آخر وقت ایک ہاتھ پسلیوں پہ رکھتی تھی، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے جاتی تھی، ہمیشہ کہتی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیالیا، ہائے فاطمہ زہرا، ہائے فاطمہ زہرا، الا ولعنت اللہ سیالم ولد ایام قلم ینقلب۔ روزے پاک پیش نظر سامنے میرے آقا کا در ہے، روزے پاک پیش نظر ہے،
پہنچے، خصوصاً الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، ان کے ماشاء لیے ماشاء ارشاد اللہ، ثواب نجمہ زیدی بنت سید ماشاء اللہ، نذیر حیدر صاحبہ مرحومہ مغفور خود آشیانی جنت مکانی کو پہنچے۔ ماشاء اللہ، توجہ ماشاء زیارہ اللہ، ماشاء اللہ، اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ حاضرین مجلس، ملت جعفریہ کے مرحومین اور خصوصاً محترم حسنین نقوی صاحب اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، جزاک اللہ، بالخصوص مرحومہ کے جن کا ذکر ابھی کیا ہے، ان کو سب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، السلام علیکم یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکم یا زوجۃ علی امیر المؤمنین، السلام علیکم یا امۃ الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ السلام علیکہ علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمحت بذالک فرضیت بہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب اسرب الزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے انشاءاللہ، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے بعد جزاک اللہ رسم ماشاء کیا بات ہے، اللہ اس سبھی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ کو صحت و سلامتی دے ڈاکٹر صاحب، الہی آمین، الہی آمین، آمین۔ کیا بات ہے کمر، ڈاکٹر صاحب آپ کو غالباً احساس ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ اس پہ ہمیشہ نورانیت پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک، ماشاء اللہ، نظر بس سے محفوظ رہے، الہی ماشاء اللہ، سلام اللہ آپ کو طول عمر دے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اجازت میں آپ ہمارے آج کے بانی حسنین نقوی صاحب سے التماس کروں گا، وہ آج کی مجلس کے حوالے سے کچھ اپنا اظہار خیال کرنا چاہیں تو۔ بہت شکریہ جہاز بھائی، سب کو بہت السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ بہت شکر گزار ہوں تمام شرکا کا، اتنی تعداد میں تشریف لائے اور محفل کو رونق بخشا۔ تلاوت کے لیے ڈاکٹر ظہیر جعفری کا، حدیث قصہ کے لیے ڈاکٹر حسن اختر صاحب کا، سلام کے لیے جناب عابد علی صاحب کا بہت مشکور، اور سب سے زیادہ میں انتہائی مشکور ہوں محترم جناب مولانا ریحان زیدی صاحب قبلہ کا، کہ اتنے اپنے مخصوص انداز میں بہترین مجلس پیش کی، اور مختصر ترین وقت میں مکمل اور جامع مجلس ہوئی، جزاک اللہ، کسی قسم کی کوئی تشنیگی نہیں رہی۔ اور اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر قاسم جعفری صاحب کہ انہوں نے ہم سب کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ ہمارا ہر ہفتے گھر میں بیٹھے بیٹھے ثواب حاصل کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ اللہ، تعالیٰ ان کو میں 2 مرتبہ
اور آخر میں ناظر بھائی کو نہیں بھولوں گا، ان کی خدمت ہمیشہ کی طرح بہترین رہتی ہے، اور میں تو ان کا فین ہوں ہی ہمیشہ سے، تو مولا ان کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ سب کا بہت بہت شکریہ کہ سب نے شرکت کی اور اس مجلس کو پررونق بنایا۔ شکریہ ماشاء اللہ، آپ کا بھی شکریہ حسین حسین بھائی، جی۔ اللہ آپ کو طول اور عمر دے۔ آخر میں جو میں ڈاکٹر اپنا قمر عابدی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح بہترین زیارت اور دعا پیش کرتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کوئی اس میں شک ہی نہیں۔ ماشاء اللہ سے بڑی مقبول مجلس ہوئی، بے شک اور بے مولا شک، سب کو سلامت رکھیں۔ آمین۔ اللہ آپ حسین کے بھائی، آپ نے بھی جو سلام پڑھا مختصر صاحب، وہ بھی بہت ہی آپ نے بہت اچھا تھا، ماشاء اللہ ماشاء بہت اللہ۔ شکریہ، بڑی نوازش۔ ہم دعا دو ہیں کہ آپ کی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ بہک کے پینتن پاک قبول فرمائے، اللہ آمین، اللہ آمین، مرحومین کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی قبروں کو اللہ آمین تعالیٰ آمین روشن آمین، فرمائے، اور آپ کو بھی آمین، دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشیاں، صحت کا، اللہ آمین، الہی اللہ آمین۔ آمین، اللہ آمین، ہمارے تمام شرکا کو بھی اس خاکسار کو اگلی شب جمعہ تک اجازت دیجیے۔ الہی اللہ السلام آمین، علیکم۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاء اللہ، بہت شکریہ، شب بخیر۔ شب بخیر۔